کیا جنگ ہوگی اور سب تباہ ہو جائے گا؟ ہر چیز کے لیے ایک موٹو درکار ہے۔ کیا انڈیا اور پاکستان کے پاس ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا کوئی خاص موٹو ہے؟ کون ہے جو ڈالتا ہے ان دونوں کے درمیان دشمنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں کوئی اسلامک سٹوری نہیں ہے، بلکہ آج ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کے کرنٹ افیئر پہ۔ پہلے بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ابھی چلنے والے تناؤ کے بارے میں۔ اپریل 22، 2025 کو کشمیر میں ایک حملہ ہوا جس میں 26 ہندوز کی ڈیتھ ہو گئی۔ انڈیا نے اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا، جبکہ پاکستان نے اس الزام کو رد کر دیا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے ایئر اسپیس بین کر دیے، ٹریڈ سسپینڈ کر دیا اور ڈپلومیٹک ٹائز میں کمی لائے۔ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی سسپینڈ کر دی، جس سے پاکستان کی ایگریکلچر اور انرجی سیکٹر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جس میں انہوں نے قائد کو مسلمز کی رہنمائی کا حکم دیا۔ یہ خواب ان کے عزم کا مزید مضبوطی دینے کا سبب بنا اور پاکستان کی تحریک میں ایک نئی جان ڈالی۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ نام صرف ایک ٹائٹل نہیں بلکہ ایک مشن ہے، اسلام کے اصولوں پر مبنی ایک ریاست بنانا جہاں انصاف، برابری اور ایمان ہو اور امن ہو۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے بنا ہے۔ غزوہ بدر کی جنگ اللہ تعالیٰ کی مدد کا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ جانتے ہیں غزوہ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، جبکہ دشمن 1000 سے زیادہ، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے۔ جب اللہ پر تقویٰ ہو تو فتح کیسے نہ ہو؟ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کرنٹ افیئر میں یہ جنگ بدر، پاکستان کا نام اور قائد اعظم کے خواب کا کیا ہی تذکرہ، مگر تذکرہ تو بنتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ انڈیا پاکستان بغیر کسی موٹیو کے ساس بہو جیسے ریاکشن دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ایسا لگتا ہے ایک ساس ہے اور ایک بہو ہے، اور وہ بغیر کسی موٹیو کے بلا وجہ ایک دوسرے پہ بس ڈرامے بازیوں والی لڑائیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی موٹیو نہیں ہے ایک دوسرے کو تباہی پھیرنے کا۔ سوشل میڈیا پر اب جو جنریشن ہے، جو سیلیبریٹیز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، لوگ فرینڈز ہیں ایک دوسرے کے کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کلچر کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے کتنے ہی ہندو دوست ہیں اور ہندوؤں کے مسلمان دوست ہیں، کتنے ہی انفلوئنسر ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن پازیٹیوٹی پر کوئی بات نہیں کرتا۔ بس میچ میں انڈیا نے پاکستان کو، پاکستان نے انڈیا کو ہرانا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو، بلا وجہ کے کمپٹیشن میں خرگوش اور کچھوا بن کے دوڑنے لگنا ہے۔ مجھے آج تک سوچنے کے باوجود بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہوگی ہی کیوں، آخر کیوں، اور انڈیا کی ہم سے۔ انڈیا اور پاکستان دو الگ الگ مذاہب کی دو الگ الگ قومیں ہیں، اور ان میں سے کوئی کسی کے قتل کا یا خون کا پیاسا نہیں ہے، مگر ڈرٹی پالیٹکس اور ہمارا میڈیا مرچوں والا کام کرتا ہے، آگ لگانے والا۔ ہم یوں کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، ہم کیوں کریں گے ایسا؟ انڈیا پاکستان کے موسٹلی لوگوں کے درمیان دوستی کا رشتہ ہے۔ دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے فیسٹیولز سیلیبریٹ کرتے ہیں، کلچر کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غم بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہ سیاست اور میڈیا کا کھیل ہے جو ہمیں الگ کرتا ہے۔ اصل میں ہم سب انسان ہیں اور امن ہی چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے مرنا؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی جانیں لے لی جائیں؟ کون چاہتا ہے کہ وہ ناحق قتل ہو جائے، بلا وجہ کی جنگیں ہوں، ملک پورے کے پورے تباہ و برباد ہو جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کوئی موٹیو نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہے جس پہ جنگ ہونی چاہیے۔ سب گیدڑ بھگتے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہونے والی۔ لیکن اگر ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہوتی ہے، تو مسلمان یا تو شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے۔ شہید ہوں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، جنت میں اللہ کے پاس ہوں گے، ہے نا، وہاں انجوائے کریں گے، تو یہ تو بڑی اچھی زندگی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے شہید ہونا اور غازی ہونا دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت گفٹس ہیں، ریوارڈ ہیں یہ دونوں چیزیں۔
جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، 5000 فرشتوں کو، کہ جائیں اور مسلمانوں کی طاقت بن جائیں۔ جو مٹی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی طرف اچھالی، وہ ان کی آنکھوں میں جا کے گئی، مٹھی بھر مٹی۔ تو اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر وہ بدر کے 313 کو 5000 کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس کتنا ہی اسلحہ ہے، کتنی ہی پاور ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے حاوی کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو زندہ لوگوں کی خبریں تیار کر دے۔ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ تو مسلمان نہ ملی نغمے چلائیں، نہ یہ بتائیں کہ یہ والا طیارہ ہے، یہ والا جیٹ ہے، یہ والا میزائل ہے، یہ پاور ہے، وہ پاور ہے۔ ہمارے پاس سپریم پاور ہے جو کہ ہے اللہ، اور اس سے بڑی کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے۔ He can do anything. No one can beat him. He's super. He's super power. He's the great. اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد کسی کو دھمکانا، کسی کی برائیاں کرنا، کسی کی غیبت کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ میڈیا کے تھرو یا پالیٹکس کے تھرو جو دشمنیاں پھیلتی ہیں، جو امن خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس میں نہ آئیں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ بلا وجہ میں امن کو برباد کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیس، بردرہڈ، ان چیزوں کو، پازیٹیوٹی کو پھیلائیں، بجائے اس کے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں کہ ہم یہ اکھاڑ دیں گے، وہ یہ بگاڑ دیں گے۔ ہوگا کیا اس سے؟ تباہی پھر جائے گی، صرف 2 ملکوں کی نہیں، یہ بات بہت آگے تک جائے گی پھر۔ اور ابھی آپ ویسے بھی بہت ساری زندہ مثالیں دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کیسی تباہیاں ہوئی ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اللہ کو دیکھیں، اللہ از دا سپریم پاور، اس پہ تقویٰ رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں۔ اور اللہ سے زیادہ بہتر جاننے والا اور سپورٹ کرنے والا مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ جس نے جنگ بدر میں معجزات دکھا دیے، وہ آج بھی دکھا سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آسمان سے کسی کے اوپر عذاب گرا سکتا ہے، کسی کے لیے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، سمندر کو کسی پر حاوی کر سکتا ہے۔ بہت ساری قومیں گزری ہیں اور جن پر عذاب آیا ہے۔ تو نیت کا صاف ہونا، بلا وجہ میں کمپلیکیشنز نہ کرنا، ان سب چیزوں کو بہت فوکس رکھنا چاہیے۔ اور یہ انڈیا پاکستان جو ہے نا، یہ جو چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہیں، ساس بہو والی لڑائی لڑتے ہیں، دیٹس اٹ، یہ نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جنگ والا معاملہ بنے گا، اور اللہ نہ کرے کبھی بنے، کیونکہ ایک دوسرے کا چین سکون برباد کر کے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سب کے ہاتھوں موت آئے گی، مسلمان پھر شہید اور غازی پہ آ جائیں گے۔ لیکن پھر جو نہیں مانتا اس چیز کو، وہ سوچے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ کس چیز کی طرف جو ہے وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ تو امن رکھیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں مت پالیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک دوسرے کو ہیٹ کرنے کے لیے، نفرت کرنے کے لیے، ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے کوئی موٹیو نہیں ہے۔ پاکستانی ڈراماز ہوتے ہیں، اس میں انڈین اور پاکستانی ایسے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بڑے جگری دوست ہیں، ڈرامے کے کیریکٹر پر، سٹوری پر، اور روسٹ ہوتی ہیں ویڈیوز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہندو پاکستانی سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں وہاں۔ تو ایسی جگہوں میں پھر دوستی ہونی چاہیے، تھوڑا سا کوآپریشن ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میرا نظریہ تو یہی ہے کہ دوستی بہت بڑی طاقت ہے۔ دشمنی کر کے، بدامنی پھیلا کے، زندگی برباد کر کے، جنگ کی طرف جا کے کچھ حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، اسے لائک کریں، اپنی رائے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ نے کے بعد۔ اور اگر آپ بھی دوستی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے تو کامنٹ میں لکھیں، وی وانٹ پیس۔ بائے بائے۔